أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. عنوان ہے تواضع اختیار کریں۔ محترم حاضرین، انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ یقیناً انسانوں میں بہت طرح کے مزاج ہوا کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہر انسان اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ جس انسان کے اندر کبر ہو، تکبر ہو، اس مزاج سے لوگ اسے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ جس انسان کے اندر تواضع ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، اس انسان کو اس کے ان اخلاق سے، اس مزاج سے لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اور کس انسان سے لوگ محبت رکھتے ہیں اور کس انسان سے لوگ نفرت رکھتے ہیں، کس انسان کے لوگ قریب ہونا چاہتے ہیں، کس انسان سے لوگ دور ہونا چاہتے ہیں، یہ ہم بخوبی جانتے ہیں۔ تو حاضرین، آج اس خطبے کے موقع پر میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھوں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تواضع کے سلسلے میں، عاجزی، انکساری کے سلسلے میں کیا تعلیمات ہمیں دیتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں تواضع کس طرح سے نظر آتا ہے۔ محترم حاضرین، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے جب جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں تو کس طرح سے؟ سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اور اسی طرح سے عاجزی، انکساری اختیار کرتے ہوئے وہ چلتے ہیں۔ تواضع کے ساتھ وہ زمین پر چلتے پھرتے ہیں۔ تکبر، فخر، اکڑ، گھمنڈ اس طرح کا مزاج ان کا نہیں ہوتا، بلکہ تواضع، عاجزی، انکساری کے ساتھ وہ زمین پر چلا پھرا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج ہم دیکھیں دنیا کے اندر جس طرح کے مزاج کے لوگوں سے ہم ملتے جلتے ہیں، بہت سارے مزاج کے لوگوں سے ہم ملتے ہیں، لیکن جس انسان کے اندر عاجزی ہو، اختیار، اسی طرح سے انکساری ہو، تواضع ہو، اس انسان سے ایک مرتبہ اگر ہم مل لیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، اس کی عزت ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ حالانکہ وہ انسان جھک کر ملتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی، انکساری اختیار کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام دلوں میں بنا دیتا ہے، اس کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ مثال میں آپ کے سامنے دے سکتا ہوں، اب دیکھیں کبھی ہم کسی ایسے انسان سے ملاقات کرتے ہیں جو رتبے میں، مقام و مرتبے میں بہت بڑا ہوتا ہے، اور وہ اگر ہمارے ساتھ عاجزی، انکساری سے مل لے، ملاقات کر لے، دو چار بات کر لے، ہمارے دل میں اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے کہ اتنا بڑا آدمی ہے لیکن کتنی عاجزی سے ہم سے بات کرتا ہے۔ کوئی بڑے عالم ہو، کوئی بڑے عالم دین ہو، کسی سے ملاقات کرے اور وہ آپ سے عاجزی، انکساری سے بات کرے تو آپ کے دل میں ایک محبت بیٹھ جاتی ہے کہ اتنے بڑے عالم ہیں لیکن کتنی عاجزی سے بات چیت کرتے ہیں، کتنا بڑا دولت مند انسان ہے لیکن کتنے عاجزی سے بات کرتا ہے۔ انسان عاجزی اختیار کرتا ہے تو اس کی محبت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، اس کا مقام ہمارے دلوں میں بڑھ جاتا ہے، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اس کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ انسان کیا سمجھتا ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جھک کر ملوں گا تو چھوٹا ہو جاؤں گا، میں جھک کر ملوں گا تو عزت کم ہو جائے گی، میرا احترام ختم ہو جائے گا، عزت ختم ہو جائے گی، مقام ختم ہو جائے گا، مرتبہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، جھکتا ہے، اللہ تبارک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے انسان کے مقام کو اللہ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے، اس کے احترام کو بڑھاتا ہے، اس کے مقام و مرتبے کو اللہ بڑھاتا ہے۔
تو حاضرین معلوم ہوا کہ جو انسان عاجزی اختیار کرے، تواضع اختیار کرے، اللہ اسے گراتا نہیں ہے بلکہ اللہ اسے اور اٹھاتا ہے، اللہ اس کے مقام و مرتبے کو بلند کرتا ہے، اس کی عزت، اس کی محبت اور اسی طرح سے اس کا احترام لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ محترم حاضرین، ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اسی تواضع اختیار کرنے اور مومنین کے ساتھ آپس میں اسی طرح کا سلوک کرنے کی تاکید کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان لوگوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین، وہ لوگ مومنین کے ساتھ عاجزی اختیار کرنے والے، نرم اور اسی طرح سے حسن سلوک کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، نرمی اختیار کرنے والے تھے مومنین کے ساتھ۔ تو حاضرین معلوم ہوا یہ نرمی اختیار کرنے والے وہ بندے ہوتے ہیں، عاجزی انکساری اختیار کرنے والے وہ بندے ہوتے ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعویٰ کیا، اس بات کا وعدہ اللہ نے فرمایا۔ تو محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی تعلیم دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنے بازوؤں کو ان لوگوں کے لیے جو مومنین میں سے آپ کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، آپ ان کے لیے جھک جائیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ اپنے بازوؤں کو ان لوگوں کے لیے، ان مومنین کے لیے جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے لیے آپ اپنے بازوؤں کو جھکا دیں، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں، ان کے ساتھ عاجزی اور اسی طرح سے انکساری کا سلوک کریں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم ہے، نہ صرف تعلیم ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انکساری، عاجزی اور اسی طرح سے تواضع اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں رکھ دیا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی، لِنتَ لَهُمْ کہ اللہ نے آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو لوگوں کے لیے نرم کر دیا گیا، عاجزی، تواضع اور اسی طرح سے انکساری آپ کے اندر رکھ دی گئی۔ اگر یہ صفت آپ کے اندر نہ ہوتی، وَلَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے اللہ کے نبی اگر آپ کے اندر یہ عاجزی نہ ہوتی، انکساری نہ ہوتی، تواضع اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک اگر آپ کے اندر نہ ہوتا تو آپ سے لوگ دور ہو جاتے، لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ جبکہ ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، پیغمبر اور رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا، 23 سال کی مدت میں 1 لاکھ کا مجمع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جانوں کو گنوانے کے لیے تیار، ایک اشارے پر اپنے گھر بار اور اسی طرح سے اپنے مال و دولت کو لٹانے کے لیے تیار۔ اتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بٹھا دی۔ کیوں؟ یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ اسی طرح سے تواضع اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں رکھ دیا تھا۔ تو محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتی طور پر یہ چیز رکھی تھی۔ اور اسی لیے ہم دیکھیں نہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہمیں اس امت کو جس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے، تو اس امت کو بھی اسی بات کی تعلیم ہے کہ نبی جس طرح کا تواضع اختیار کرتے تھے، نبی کے اندر جو عاجزی تھی، انکساری تھی، تمہارے اندر بھی وہ عاجزی ہونی چاہیے، وہ انکساری ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تعلیم دیتے ہوئے میں یہ بیان فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، اے مسلمانوں، اے لوگوں سن لو، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھو، نیکی کے کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھو، ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ تم کسی اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی ہو کر مسکرا کر اگر تم ملتے ہو تو یہ بھی نہیں کہ اس کو بھی تم کمتر نہ سمجھو، اس کو بھی کمتر نہ سمجھو۔ حاضرین، یہ کتنی پیاری تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اپنے مومن بھائی سے، مسلمان بھائی سے جب ملاقات کرو تو خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر، عاجزی انکساری کے ساتھ تم اس سے ملاقات کرو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور یہ بات یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہم دیکھیں, بچوں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا سلوک تھا, بچوں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی عاجزی تھی. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الصبیان, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوتے, راستے میں بچے کھیلتے, راستے میں بچوں سے ملاقات ہوتی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر بچوں کو سلام کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر بچوں کو سلام کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر تواضع, عاجزی, انکساری کے ساتھ انہیں سلام بھی کرتے تھے اور انہیں سلام کی تعلیم بھی دیتے تھے. آج ہم جس طرح سے دیکھیں تھوڑے سے بڑے ہیں اور اس طرح سے کوئی بزرگ ہے, کوئی چچا ہے, کوئی ماموں ہے, کوئی پھولا, دادا, نانا, جب رشتہ دار گھروں پر آتے ہیں ہم بچوں سے کہتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کے بڑوں کو سلام کرو. یقیناً تعلیم ہونی چاہیے, لیکن عاجزی, انکساری کا تقاضا یہ ہے کہ بڑے آگے بڑھ کر بچوں کو سلام کریں. اگر آپ اس طرح کا معاملہ کریں گے آگے بڑھ کر بچے پھر آپ کو سلام کریں گے. یہ تعلیم کا طریقہ ہے, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. تو محترم حاضرین, بتانے کا مقصد یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی عاجزی, انکساری اختیار کرنے والے تھے. سلام کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ اگر کسی انسان, دو انسانوں کے درمیان اگر کچھ لڑائی ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, یہ سلام ایک ایسی چیز ہے کہ جو دلوں میں محبت پیدا کر دینے والی, لیکن اس کے لیے بھی تواضع ضروری ہے, اس کے لیے بھی عاجزی ضروری ہے, انکساری ضروری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی دو مسلمانوں کے لیے, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 رات سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت بند رکھے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 رات سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت بند رکھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب آپس میں معاملے خراب ہو گئے اور اسی طرح سے لڑائی جھگڑا ہو گیا, کسی بات پر بات چیت بند ہو گئی, کیا ہوتا ہے, ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے, ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہو جاتا ہے, یہ اپنے چہرے کو ادھر پھیر لیتا ہے, وہ اپنے چہرے کو ادھر پھیر لیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان میں سے بہتر کون ہے, ان میں سے اچھا کون ہے, شریعت کی نظر میں, اللہ کی نظر میں, رسول کی نظر میں کون بہتر ہے, کون اچھا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو عاجزی اختیار کرے, جو انکساری اختیار کرے, جو آگے بڑھ کر سلام کرے, وخیرہما الذی یبدأ بالسلام, جو آگے بڑھ کر اپنی نفسانی خواہشات کو کچل کر, اپنے تکبر کو, اپنی کبریا کو اسی طرح سے کچل کر جو آگے بڑھتا ہے عاجزی انکساری اختیار کرتے ہوئے, خود آگے بڑھ کر اپنی خواہشات کو جھکا کر آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے, پیارے نبی کہتے ہیں کہ وہ انسان دونوں میں بہتر ہے, وہ انسان دونوں میں بہتر ہے. تو حاضرین معلوم ہوا کہ انسان کو تواضع اختیار کرنا چاہیے, عاجزی اختیار کرنا چاہیے. جب انسان عاجزی اختیار کرتا ہے, تواضع اختیار کرتا ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہتر ہو جاتا ہے اور اچھے سے اچھا ہو جاتا ہے. حاضرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے ساتھ ہوتے, حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا, میں نبی کی خدمت میں 10 سال رہا. نبی نے مجھے کبھی منہ تک نہ کہا, نبی نے نہ مجھے کبھی ڈانٹا, نہ نبی نے کبھی مجھے مارا پیٹا. کسی کام کے لیے جو میں نے کر دیا نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں کیا, کوئی کام ایسا کہ جو کرنا تھا میں نے نہ کیا ہو, نبی نے نہ پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں کیا. تو حاضرین بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عاجزی انکساری اختیار کرتے, تواضع کے ساتھ, نہ صرف بچوں کے ساتھ بلکہ ہم دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تواضع تھا, یہی عاجزی تھی, یہی انکساری تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے صحابہ جم کر بیٹھ جاتے, اور اس کے بعد اگر کوئی آنے والا آتا, کوئی نیا آدمی آتا تو دیکھ کر نہ جانتا, نہ پہچانتا کہ اس میں نبی کون ہے, صحابہ کون.
اللہ اکبر، اس قدر عاجزی کے ساتھ، اس قدر تواضع کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو تھوڑا سا رتبہ دے دے، مقام و مرتبہ دے دے، وہ چاہتا ہے کہ میری سیٹ الگ ہو، میرا مقام الگ ہو، میری بیٹھنے کی جگہ الگ ہو، اسی طرح سے میرے کھانے پینے کی جگہ الگ ہو۔ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار بنا کر بھیجے گئے، خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے، رہتی دنیا تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اب آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج کا سفر کرایا، کتنے بلند بلند مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، لیکن آپ کی عاجزی دیکھیں، آپ کی انکساری دیکھیں، کیا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ حاضرین اسی طرح سے ہم دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا چھوٹا دکھایا ہے۔ عاجزی انکساری کی میں مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج ہم دیکھیں کوئی انسان کسی چیز کو ہاتھ لگا دے، کسی چیز کو منہ لگا دے، انسان اس چیز کو پینا یا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ فلاں نے ایسا کیا، میرا مقام الگ ہے، میں الگ ہوں، میں بڑا ہوں، اس طرح کی بات انسان کے دل میں آتی ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے پاس کبھی دودھ پیش کیا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ سارے صحابہ کو پلاؤ، سارے صحابہ کو پلاؤ، سارے صحابہ جب پی لیتے، سارے صحابہ کا چھوٹا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے۔ عاجزی انکساری کی انتہا آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنا تواضع تھا، کتنی عاجزی، کتنی انکساری کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ کبھی سفر پر نکلتے، کبھی جنگ کے لیے نکلتے، راستے میں کہیں کھانا پکانا اور اسی طرح سے کھانے کا انتظام کرنے کی باری آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے کہ فلاں کام تم کرو، فلاں کام تم کرو، فلاں کام تم کرو، میں جاتا ہوں جنگل کی طرف لکڑیاں لے کر آ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کو حکم نہیں دیتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیں، اللہ کے نبی کی انکساری دیکھیں کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ خود اللہ کے نبی مل کر کام کرتے تھے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل کر کام کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ میں نبی ہوں تم لوگ کام کرو میں بیٹھا رہوں گا، نہیں، یہ اللہ کے نبی کی عاجزی تھی، یہ انکساری تھی، تواضع تھا۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ اس طرح رہا کرتے تھے، اللہ اکبر، نہ صرف صحابہ کے ساتھ بلکہ آج ہم دیکھیں اگر کسی انسان کی حقیقت جاننا ہو تو اس کے گھر والوں سے اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ آئیے دیکھیں نبی کے گھر والے نبی کا کیا حال سناتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، نبی کی انکساری، نبی کے تواضع کے بارے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی اپنے گھر پر ہوتے تو کیا کرتے، نبی کا حال اپنے گھر پر کیا ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کپڑا پھٹ جاتا اللہ کے نبی خود پیوند لگا لیتے، جوتے اللہ کے نبی کے پھٹ جاتے اللہ کے نبی اپنے جوتوں کو سی لیا کرتے، جانور اللہ کے نبی کے پاس تھے اللہ کے نبی ان کا جانوروں کا دودھ اللہ کے نبی خود نکالا کرتے تھے، جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اللہ کے نبی خود جانوروں کو چارہ ڈالتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی، انکساری تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں بھی ہمارا ہاتھ بٹایا کرتے۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی عاجزی تھی، یہ نبی کا تواضع تھا، یہ نبی کی انکساری تھی۔ اللہ اکبر، آج ہم دیکھیں آج اس طرح کا ماحول ہے، آج ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہمارے گھروں میں آج ہمارا ماحول ہے؟ کیا ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے؟ کیا باہر والوں کے ساتھ آج ہمارا یہ سلوک ہے؟ تو حاضرین اس طرح کا تواضع عاجزی انکساری اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین میں آپ کو بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ نبی اپنے دوستوں کے ساتھ، نبی اپنے صحابہ کے ساتھ اس طرح سے رہا کرتے تھے، بلکہ آپ ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دشمنان اسلام تھے ان کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی سلوک تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی عاجزی سے اور انکساری سے پیش آیا کرتے تھے۔ میں آپ کو سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے رکھوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھانے والے جن لوگوں نے 13 سال تک اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشق ستم بنایا، اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے، نبی کے بدن پر کوڑا کچرا ڈالا، گندگی ڈالی، نبی کو عبادت سے روکا، صحابہ پر ظلم کیا، کئی صحابہ کو شہید کیا۔ ان لوگوں سے جب اللہ کے نبی کا سامنا ہوتا ہے، فتح مکہ کے موقع پر مکہ کو فتح کرتے ہوئے فاتحانہ انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی اونٹی پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صحابہ پہنچ چکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے صحابہ نعرے لگا رہے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج خون ریزی کا دن ہے۔ 13 سال تک جن مکہ والوں نے صحابہ کرام پر ظلم کیا، نبی کو ستایا، نبی کو تانے کسے، نبی کو گالیاں دی، آج بدلے کا دن ہے، آج ہم بدلہ لے کر رہیں گے۔ یہ صحابہ کے نعرے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے اپنی اونٹنی پر۔ کس طرح کا حال ہے، ایک بادشاہ، ایک حکومت کرنے والا جب کسی ملک کو فتح کرتے ہوئے داخل ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی حالت کیا ہونی چاہیے، اس کی حالت کیا ہونی چاہیے اور اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، آپ اندازہ لگا سکتے۔ لیکن میرے نبی کا انداز دیکھیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کرتے ہوئے فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا ہے، اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے جھک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے، مشرکین مکہ سے جو 13 سال تک جو ظلم کرتے رہے، ان لوگوں سے پوچھا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ نیک ہیں، نیک باپ کی اولاد ہیں، نیک دادا کی اولاد ہیں، اور اسی طرح سے آپ بہتر ہیں، بہتر باپ کی اولاد ہیں، بہتر دادا کی اولاد ہیں۔ اس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسا تمہارا گمان ہے آج میں تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے جو کہا تھا اذهبوا وانتم الطلقاء، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں کہ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کی عاجزی، یہ نبی کا تواضع تھا، انکساری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو جھکائے ہوئے داخل ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اپنے سر کو اٹھا کر اپنے جسم کو تان کر اللہ کے نبی داخل ہو سکتے تھے فاتحانہ انداز میں، لیکن اللہ کے نبی کا تواضع تھا، عاجزی تھی، انکساری تھی۔ نبی نے زندگی کے ہر گوشے میں تواضع کو لازم پکڑا، عاجزی انکساری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم پکڑا۔ گھر والوں کے ساتھ تواضع انکساری، دوست احباب کے ساتھ تواضع انکساری، دشمنوں کے ساتھ تواضع انکساری، ہر کسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال تھا۔ اخیر میں کچھ باتیں میں آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم دیکھیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دے دیا، ایک بات میں آپ سے کہوں، ایک انسان کے اندر یہ فطرت ہوا کرتی ہے، کچھ نہ ملا تو انسان فخر کہتا ہے، اور جب کچھ مل جاتا ہے تو انسان فخر کرنے لگ جاتا ہے۔ کچھ نہ ملے تو انسان فخر میں مبتلا ہوتا ہے، اور جب کچھ مل جاتا ہے تو انسان فخر کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں وہ نبی جس کے اشارے پر ساری کائنات کی دولت اکٹھی کی جا سکتی تھی، نبی کی سواری کا کیا حال ہوا کرتا تھا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کی کوئی خاص سواری نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص سواری نہیں تھی۔ اللہ کے نبی یہ نہیں کہتے تھے کہ فلاں چیز آئے گی تو میں سوار ہو کر جاؤں گا، نہیں، اللہ کے نبی کے پاس کبھی اونٹنی آتی، اللہ کے نبی اونٹنی پر سوار ہو جاتے، کبھی گھوڑا ہوتا گھوڑے پر سوار ہو جاتے، حد تو یہ کہ کبھی گدھا اللہ کے نبی کے پاس ہوتا، اللہ کے نبی گدھے پر سوار ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دیکھیں کسی کے پاس کوئی بڑی گاڑی ہو، چھوٹی گاڑی پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ آج ہماری حالت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی عاجزی، انکساری، تواضع اللہ کے نبی کا دیکھیں، گدھا ہوتا اللہ کے نبی گدھے پر سوار ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی۔ آپ کا بستر کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ آج ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی دولت دے دی ہو، آج ہمارے بستروں کا حال دیکھیں۔ انسان چاہتا ہے کہ نرم سے نرم ہو، اتنا زیادہ دب جائے، اتنی اندر تک جائے، انسان کا بستر ایسا آج انسان چاہتا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا، جو گدا جسے ہم کہتے ہیں، اس میں کھجور کی چھال اور اسی طرح سے کھجور کے پتے ہوا کرتے، کھجور کے جھاڑ کے پتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں تھے، اور اس طرح سے چٹائی پر اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے ہیں. چٹائی کسے کہتے ہیں؟ جو لکڑیوں والی باریک کاڑیوں والی جو چادر چٹائی جو ہوتی ہے اللہ کے نبی اس پر سویا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی دھوپ میں تپتی گرمی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹائی پر جب سو کر جب اللہ کے نبی اٹھتے تھے وہ چٹائی پیارے نبی کی پیٹھ کو لگ کر آ جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات پڑ جاتے تھے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہیں, اللہ نے آپ کو نبی بنایا, آپ کا یہ حال ہم سے ہماری نگاہوں سے دیکھا نہیں جاتا. اللہ کے نبی وہ لوگ جو قیصر و کسریٰ کے بادشاہ بنے وہ کیسے کیسے نرم بستروں پر سوتے, کیسے کیسے وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اس طرح کا بستر تیار کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا, مجھے اس دنیا سے کیا سروکار ہے, مجھے اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اللہ کے نبی تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں میرے صحابہ کیا تمہیں یہ برداشت نہیں, کیا تمہیں یہ منظور نہیں کہ آج جو بادشاہ بنے بیٹھے وہ دنیا کے اندر یہ ساری نعمتیں اٹھا لے اور اللہ ہمیں آخرت میں یہ نعمتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے, کیا تمہیں یہ منظور نہیں؟ تو حاضرین اللہ کے نبی کا بستر ایسا ہوا کرتا تھا, اس قدر عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے نبی زندگی گزارا کرتے تھے. اللہ اکبر. نبی کے کپڑوں کی بات آ جائے, آج ہم دیکھیں کپڑے میں ذرا سا سوراخ پڑ گیا, کپڑے میں ذرا سا تھپا لگ گیا, آج ہم کپڑوں کو چھوڑ دیتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی یہ تھی, اللہ کے نبی کا تواضع یہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں کئی پیوند ہوا کرتے تھے, کئی پیوند ہوا کرتے تھے. 2-4 کپڑوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی گزارتی. حاضرین یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی انکساری کا حال تھا. حاضرین انسان کو چاہیے کہ عاجزی اختیار کرے, تواضع اختیار کرے اور اسی طرح سے انکساری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے. یاد رکھیں عاجزی انکساری اختیار کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا, انسان گرتا نہیں ہے, بلکہ اللہ اسے اور اٹھاتا ہے. اس کی عزت, اس کا احترام, اس کا وقار اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں پیدا فرماتا ہے. اگر آپ کو یقین نہ ہوتا نبی کی زندگی آپ دیکھ لیں, آج لاکھوں کروڑوں لوگ نبی کے نام پر کٹنے مرنے کے لیے تیار ہیں, نبی کی محبت اپنے سینوں میں بساتے ہیں. کیا وہ نبی کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں, نبی کی زندگی میں تواضع تھا, نبی کی زندگی میں عاجزی انکساری تھی. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں تواضع اختیار کروں, عاجزی انکساری اختیار کروں گا تو میں لوگوں کی نظروں میں گر جاؤں گا, جھک جاؤں گا, چھوٹا ہو جاؤں گا. نہیں, اللہ آپ کو اور اٹھائے گا, اللہ آپ کے مقام کو بڑھائے گا, اللہ آپ کی عزت احترام کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے گا, آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے گا. تو عاجزی اختیار کرنے کی ضرورت ہے.